آج 10 جمادی الثانی منگل کے دن یہ وظیفہ لازمی پڑھ لینا۔ آپ کی ہر دعا قبول ہوگی، آپ کی ہر حاجت پوری ہوگی۔ رب کریم سے جو مانگو گے منہ سے نکلی ہر بات پوری ہوگی۔ خدارا یہ موقع ضائع مت کرنا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج جمادی الثانی کی 10 تاریخ اور منگل کا دن آ چکا ہے۔ اللہ والے فرماتے ہیں کہ جو بندہ آج یہ وظیفہ بتائے گئے طریقے اور ترتیب سے پڑھ لیتا ہے اس کے پورے سال کے دن پھر جاتے ہیں۔ جو شخص کہتا ہے کہ میری دعائیں قبول نہیں ہوتی، میری حاجات پوری نہیں ہوتی، جو در در کی ٹھوکروں سے تنگ آ چکے ہیں، جن کے چلتے کاروبار بند ہو رہے ہیں، آج سب کام چھوڑ کر یہ وظیفہ لازمی پڑھ لینا۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ہر مہینے کی اپنی فضیلتیں اور برکات ہوتی ہیں، اسی طرح جمادی الثانی کی بھی اپنی برکتیں، فضیلتیں اور عظمتیں ہیں۔ یہ قبولیت کی گھڑیاں ہیں، پھر پتہ نہیں اگلے سال یہ دن یہ مہینہ ہماری زندگی میں آئے یا نہ آئے، لیکن آج اللہ نے موقع دیا ہے۔ آج موقع ہے بے روزگاروں کے لیے، آج موقع ہے پریشانیوں سے مصیبتوں سے نکلنے کا، آج موقع ہے مقروض کے لیے قرض سے چھٹکارے کا، تنگ دست کے لیے تنگ دستی سے نکلنے کا۔ آج جو شخص بھی اپنے معاملات میں آسانی دیکھنا چاہتا ہے، جو شخص بھی اپنے مسائل کا حل چاہتا ہے، وہ آج اس خاص وظیفے کو بتائے گئے طریقے اور ترتیب سے پڑھ لے۔ اللہ تمام پریشانیوں سے، تنگ دستیوں سے نجات عطا فرمائے گا۔ آج کے اس وظیفے کی ایک بہت ہی خاص بات ہے کہ کیونکہ اس وظیفے کے اندر آپ نے اللہ پاک کی فضیلت بیان کرنی ہے، اللہ پاک کی عظمت بیان کرنی ہے، اللہ کی بڑائی بیان کرنی ہے۔ اور جو بندہ اللہ کی بڑائی بیان کرتا ہے، جو بندہ اللہ کی عظمت بیان کرتا ہے اور رب کا شکر ادا کرتا ہے، اللہ اس کے مال میں، اس کی عزت میں خوب برکتیں عطا فرماتا ہے۔ آج کا دن بابرکت دن ہے۔ آج نصیب اور تقدیر سنورنے کا وقت ہے۔ آج یہ وقت ہاتھوں سے نکل گیا، پھر ایک سال بعد آپ کو یہ موقع ملے گا۔ آپ اس وظیفے کو پورے دن میں کسی بھی وقت پڑھ سکتے ہیں، نہ وقتی پابندی ہے، نہ ہی کوئی جگہ کی قید ہے۔ آپ نے اس خاص وظیفے کو بتائے گئے طریقے اور ترتیب کے مطابق پڑھنا ہے۔ جو بندہ آج سے ایک نئی زندگی کا آغاز کرنا چاہتا ہے، ایک ایسی زندگی جس میں نہ کبھی کسی کے سامنے جھکنا پڑے، نہ کبھی کسی سے مانگنا پڑے، نہ در در کی ٹھوکریں کھانی پڑے، تو آج جمادی الثانی کی 10 تاریخ منگل کے دن اس خاص وظیفے کو لازمی پڑھے۔ آئیے وظیفہ پڑھنے والا کبھی کسی کا محتاج نہیں رہتا۔ آج ہر کوئی چاہتا ہے کہ وہ جلد کامیاب ہو جائے، راتوں رات امیر و کبیر ہو جائے۔ آج ہر کوئی شارٹ کٹ ڈھونڈتا ہے، لیکن میں آج آپ کو اللہ رب العزت سے حلال رزق میں برکت کا ایک بہت ہی بہترین وظیفہ بتاؤں گی۔ ان خاص قبولیت کی گھڑیوں میں آپ نے یہ خاص وظیفہ بتائے گئے طریقے اور ترتیب سے پڑھنا ہے۔ ایک وہ وقت ہوتا ہے جب بندہ رب کے سامنے روتا ہے، گڑ گڑاتا ہے، آہذاری کرتا ہے، اور آج جمادی الثانی کی 10 تاریخ منگل کا دن ہے۔ قبولیت کی گھڑیاں ہیں جن میں اللہ دینے کو تیار ہے، لیکن کوئی مانگنے والا نہیں، کوئی بندہ اللہ پاک کی رضا نہیں چاہتا، کوئی بندہ آج اپنی مغفرت کا پروانہ حاصل نہیں کرنا چاہتا، اور جو بندہ کرنا چاہتا ہے وہ اس ویڈیو کو مکمل دیکھے گا، وظیفے کو سمجھے گا اور پھر اس وظیفے کو پڑھے گا۔ آج جو بندہ بھی منگتا بھکاری فقیر بن کر شرمندگی کی حالت میں سر کو جھکائے اپنے گناہوں کو یاد کرتے ہوئے اللہ پاک کی بارگاہ میں سچی توبہ کرے گا، اس وظیفے کو پڑھے گا، اللہ رب العزت پورے سال کے دن پھیر دیں گے، اس کے نصیب کو چمکا دیا جائے گا۔ آپ چاہے پاکستان سے ہیں، انڈیا سے ہیں، بنگلہ دیش سے ہیں، نیپال، افغانستان، سعودی عرب، جہاں کہیں بھی ہے، پوری دنیا کے جس کونے میں، جس گاؤں میں، جس گلی شہر سے آپ لوگ موجود ہیں، جیسے ہی آپ کے سامنے یہ ویڈیو آئے، ویڈیو دیکھتے ہی آپ کوشش کرنا کہ یہ وظیفہ 1 منٹ نکال کر پڑھ لینا۔ یہ وظیفہ اتنا آسان ہے کہ کوئی چھوٹا بچہ بھی پڑھے، سکون سے آرام سے پڑھ سکتا ہے۔ اگر آپ اپنے گھر میں ہو تو گھر میں پڑھ لو، دکان میں ہو دکان میں پڑھ لو، سکول، یونیورسٹی، مدرسے، جہاں کہیں بھی ہیں آپ موجود ہیں، آپ یہ وظیفہ پڑھ سکتے ہیں۔ یہ وظیفہ جس ترتیب سے، جس تعداد میں، جس طریقے سے بتاؤں گی، بالکل اسی طریقے ترتیب سے آپ نے پڑھنا ہے، اور وظیفہ پڑھنے کے بعد اللہ پاک سے دعا ضرور مانگنی ہے۔ جو بھی آپ کی حاجت ہو، جو مراد ہو، جو پریشانی ہو، اس کے لیے اللہ پاک سے خوب آپ نے دعا مانگنی ہے۔ اب یہ وظیفہ ختم نہیں ہوگا، آپ کی حاجتیں، مرادیں پوری ہو جائیں گی، آپ کی پریشانیاں بھی ختم ہو جائیں گی۔ یاد رکھیے گا، رزق، دولت، زندگی، سب کچھ اللہ پاک کے ہاتھ میں ہے۔ بس آپ نے آج یہ وظیفہ پڑھنا ہے، اللہ سے مانگنا ہے۔ اگر 1 کروڑ بھی مانگو گے، اللہ پاک آپ کو 10 کروڑ عطا کر دیں گے۔ میں یقین کامل سے کہتی ہوں کہ آج جس گھر میں یہ وظیفہ پڑھا جائے گا، اس گھر کی تقدیر بدل جائے گی،
اس گھر کے تمام افراد جو مایوسی میں ہیں، ڈپریشن میں ہیں، جس گھر میں ایک وقت کے کھانے کے بعد دوسرے وقت کا سوچنا پڑتا ہے کب کہاں سے آئے گا۔ ربیع الثانی کے مہینے کی فضیلت اور برکت کو کون نہیں جانتا۔ اس مہینے کی ہر گھڑی قبولیت کی ہے، ہر لمحہ رحمتیں برکتیں برس رہی ہیں، اور جو بندہ اس برکت والے مہینے میں رب سے مانگ لیتا ہے، میرا رب کبھی بھی خالی نہیں لٹاتا۔ آپ کے بگڑے کام سنور جائیں گے، آپ کی نسلیں آباد ہو جائیں گی، آپ یقین کریں یا نہ کریں۔ آج تک یہ خاص وظیفہ جس کو بتایا، جس نے خاص وظیفہ پڑھا، رب کعبہ نے ایسے ایسے معجزات دکھائے، لوگ پوچھنے پر مجبور ہو گئے کہ کل تک تو یہ در در کا بھکاری فقیر تھا، قرضدار تھا، لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلاتا تھا۔ آج رب کریم نے حالات کو کیسے بدل دیا۔ بہت سے فقیروں کو رب نے بادشاہی عطا فرمائی، بہت سے تنگ دستوں کو امیری عطا فرمائی، بہت سے گھروں سے بے سکونی بے برکتی کا خاتمہ فرمایا۔ یہ کیسے ممکن ہوا؟ یہ خاص وظیفہ پڑھنے کی دیر ہے، یہ موقع پھر 1 سال بعد ملنا ہے۔ جلدی فائدہ اٹھا لو، کہیں دیر نہ ہو جائے۔ اس وظیفے کی قدر و قیمت جتنی بتاؤں اتنی کم ہے، بس اتنا کہوں گی کہ آج 2 سے 4 منٹ کا یہ وظیفہ پڑھ کر معجزہ دیکھ لینا۔ یہ وظیفہ پڑھنے کے بعد یہ مہنگائی، یہ مشکلیں، یہ پریشانیاں، یہ اخراجات جس کی وجہ سے انسان ڈپریشن، مایوسی کا شکار ہو جاتا ہے، اور بعض اوقات خودکشی کرنے کا سوچتا ہے۔ آپ کی جتنی پریشانیاں، جتنی مصیبتیں ہیں، وہ غیب سے ایسے ختم ہو جائیں گی آپ نے کبھی سوچا بھی نہیں ہوگا۔ جو اخراجات، جو مسائل، جو پریشانیاں، جو تنگ دستیاں، جو بے روزگاری، جس قرض نے آپ کا جینا حرام کر رکھا تھا، جو مصیبتیں آپ کو پہاڑ لگ رہی تھی، آج یہ خاص وظیفہ پڑھنے سے وہ مصیبتیں ختم ہو جائیں گی، وہ مصیبتوں کے پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائیں گے جس نے آپ کی کامیابی میں رکاوٹ کھڑی کی ہوئی تھی۔ آپ کی جوان بیٹیاں ہیں، رشتے نہیں ہو رہے، وہ بیٹی خود بھی ایک بار یہ وظیفہ پڑھ کر، یا ماں باپ پڑھ لیں، بیٹی کا رشتہ خود چل کر آپ کے پاس آئے گا۔ اس رشتے کے لیے آپ ٹھوکریں کھا رہے تھے، وہ رشتہ خود چل کر آئے گا۔ پیارے بہن بھائی، اور اب کے کمالات یہ ہے، اس وظیفے کی فضیلت برکت، جو بے روزگار ہیں، نوکری کی تلاش میں ٹھوکریں کھا لی، لوگوں کے تانے سن لیے، لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلا لیے، تو یہ وظیفہ پڑھ کر دیکھو، وہ نوکری جو آپ کو ترسا رہی ہے، جس کے لیے آپ نے ہر کوشش کر لی، وہ نوکری خود چل کر آپ کے گھر تک آئے گی، کیونکہ میرا رب دینے پر آتا ہے، پھر آپ کی کامیابی خود چل کر آپ کے پاس آتی ہے۔ پھر کیوں نہ ربیع الثانی کا مہینہ جو کہ برکتوں والا مہینہ ہے، پھر کیوں نہ آج یہ خاص وظیفہ پڑھ لیا جائے۔ پھر بہت سے بہن بھائی اخراجات کی وجہ سے، مشکل پریشانیوں، مصیبتوں، مہنگائی کی وجہ سے، کچھ تو کروڑوں کے قرضوں کی دلدل میں پھنسے ہوئے ہیں۔ اگر آپ پر قرض ہے، پریشانی ہے، آپ قرض سے نجات چاہتے ہیں، جس قرض نے آپ کا سکون، چین، ہر چیز کو چھین لیا ہے، جینا حرام کر دیا، کروڑوں کے قرضے سے نجات کے لیے یہ خاص وظیفہ پڑھیے گا۔ ہر مقصد میں کامیابی کے لیے، ہر حاجت کے لیے کامل یقین سے نیت کر کے یہ وظیفہ پڑھ کر دیکھیے گا۔ میں یقین سے کہتی ہوں، یہ ایسا وظیفہ ہے جو آپ کی زندگی کو بدل کر رکھ دے گا۔ کی نزاکت کو مد نظر رکھتے ہوئے آئیے آج کے خاص وظیفے کی طرف۔ پہلے آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ اس چینل پر نیو ہیں، ابھی تک آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا، پلیز چینل کو سبسکرائب کر لیں، کیونکہ ایسے بہت سے وظائف، بہت سے اعمال آپ کے حوالے ڈیلی بیسس پر کرتی رہوں گی۔ عمل کیا ہے؟ آج ربیع الثانی کی 10 تاریخ، دوسرے منگل کا دن ہے۔ آپ چاہے صبح نماز فجر کے بعد پڑھ لیں، ظہر کے بعد، عصر کے بعد، مغرب یا عشاء کسی بھی نماز کے بعد، پورا دن، پوری رات آپ کے پاس موجود ہے۔ جب آپ کو وقت ملے، جیسے آپ کو موقع ملے، آپ نے باوضو مصلی پر بیٹھ کر چلتے پھرتے آپ نے سب سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پاک پر 3 بار درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک آپ کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہیں، آپ مختصر آسان درود صلی اللہ علیہ محمد یا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی پڑھ سکتے ہیں، یا پھر نماز والا درود ابراہیمی پڑھ لیں تو بہتر ہے، کیونکہ درود ابراہیمی کی فضیلت اور برکت سب سے زیادہ ہے۔ میں آپ سے کہوں گی نماز والا درود ابراہیمی پڑھیے گا، کیونکہ درود ابراہیمی کی فضیلت برکت سب سے زیادہ ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاک فرمان کا مفہوم ہے کہ جو شخص مجھ پر 1 مرتبہ درود بھیجتا ہے، اللہ اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے، 10 گناہ مٹا دیتا ہے، اس کے 10 درجات بلند کر دیتا ہے، اور
اگر درود شریف کثرت سے پڑھا جائے تو پریشانیوں سے نجات ملتی ہے۔ ایک بار رسول برکت ثواب کی نیت سے میرے ساتھ پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ 3 بار درود پاک پڑھتے ساتھ ہی فوری طور پر آپ نے اپنے خاص مقصد کی نیت کرنی ہے۔ ہر بندے کا مقصد الگ ہے، ہر بندے کی حاجت الگ ہے، کوئی رزق کے لیے پریشان ہے، کوئی تنگ دست ہے، کوئی محتاج ہے، کوئی کرائے کے مکان میں رہتا ہے، اپنا ذاتی مکان خریدنا چاہتا ہے۔ آپ کا جو بھی مقصد ہے، جو بھی حاجت ہے، اپنے خاص مقصد کی نیت کرتے ساتھ ہی فوری طور پر آپ نے ایک بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفے کا آغاز کرنا ہے۔ یاد رکھیے گا تعوذ تسبیح پڑھنے سے تمام شیطانی اثرات ختم ہو جاتی ہیں، اور جس کام کے شروع میں تعوذ تسبیح پڑھ لیا جاتا ہے اس میں برکت ہوتی ہے، اس میں خیر ہوتی ہے، سلامتی ہوتی ہے۔ جب آپ نے اپنے خاص مقصد کی نیت کر لی، تعوذ اور تسبیح پڑھ لیا، اب آپ نے یوں محسوس کرنا ہے کہ دنیا جہاں سے آپ کا تعلق ختم، آپ روضہ رسول کی جالیوں کے قریب بیٹھ کر یہ وظیفہ پڑھ رہے ہیں، آپ رب کی بارگاہ میں موجود ہیں، آپ منگتا بھکاری فقیر بن کر بیٹھے ہیں۔ تو سب سے پہلے نمبر پر جو وظیفہ آپ نے پڑھنا ہے وہ اللہ اکبر کا وظیفہ ہے۔ اللہ اکبر کا مطلب ہے اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ کی بڑائی کا ذکر ہے۔ جو شخص اللہ کی بڑائی بیان کرتا ہے اس کے لیے اللہ غیب سے راستے پیدا کرتا ہے۔ اللہ فرماتا ہے یہ کون میرا ذکر کر رہا ہے، فرشتے آپ کا نام پیش کرتے ہیں۔ اللہ فرماتا ہے فرشتوں گواہ رہنا، میں نے اس بندے کی حاجات کو پورا کیا، یہ جو مانگتا ہے اس کی ہر حاجت کو پورا کرو۔ آپ نے اللہ اکبر کو کیسے پڑھنا ہے، توجہ سے سماعت فرمائیں۔ اللہ اکبر ایک بار ہو گیا، اللہ اکبر 2 بار ہو گیا، اللہ اکبر 3 بار ہو گیا۔ اس طرح آپ اللہ اکبر کو اپنے ہاتھوں کی انگلیوں پر یہ تسبیح کے دانوں پر صرف 11 بار پڑھ لیں۔ قرآن کہتا ہے ان اللہ علی کل شیء قدیر، بے شک میرا رب ہر چیز پر قادر ہے، جو رزاق بھی ہے، خالق بھی ہے، مالک بھی ہے۔ جو لوگ اللہ کی بڑائی بیان کرتے ہیں اللہ رب العزت ان کو 70 گنا زیادہ رزق عطا فرماتا ہے، 70 رزق کے دروازے کھول دیتا ہے، اللہ راستوں سے رکاوٹیں ہٹا دیتا ہے، بندشیں توڑ دیتا ہے، پھر بندہ جس طرف قدم بڑھاتا ہے کامیابی مقدر ہوتی چلی جاتی ہے، جس چیز میں ہاتھ ڈالتا ہے وہ سونا ہو جاتی ہے، وہ جو ساری عمر نہ مل سکا آج اس خاص وظیفے کو پڑھتے ہی مل جائے گا۔ اللہ اکبر پڑھنے والے پر خزانوں کے منہ کھول دیے جاتے ہیں۔ اللہ اکبر کو صرف 11 بار پڑھنا ہے۔ کتنا وقت لگے گا؟ بمشکل 1 سے 2 منٹ۔ پہلے نمبر پر 11 بار اللہ اکبر پڑھ کر اللہ کو راضی کر لیا، اللہ کے لاڈلے بن گئے۔ اللہ کریم سے اپنی حاجات پوری کروانے کا وقت ہے، اب اللہ سے اپنی پسند کا نصیب تقدیر لکھوانے کا وقت ہے، اب اللہ سے اپنی خواہشات پوری کروانے کا وقت ہے۔ اب آپ نے دوسرے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ قرآن پاک کی بہت ہی خاص اور چھوٹی سی صورت ہے جسے سورہ اخلاص کہا جاتا ہے۔ سورہ اخلاص جو اللہ کی وحدانیت کو بیان کرتی ہے۔ سورہ اخلاص آپ کو اللہ کے قریب کرے گی، اللہ کا قرب عطا کرے گی، اللہ پاک کی امان عطا کرے گی۔ آپ یقین کریں گے جب آپ اس وظیفے کو پڑھیں گے تو آپ اپنی پسند کا نصیب اور تقدیر لکھوانے کے قابل ہو جائیں گے، کیونکہ یہ اتنی خاص اور مجرب صورت ہے، اور پڑھنے میں بھی یہ صورت بہت آسان ہے۔ ایک بار سورہ اخلاص کی تلاوت سماعت فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد صدق اللہ العظیم۔ اس طرح آپ سورہ اخلاص کو صرف اور صرف 33 بار پڑھ لے۔ آج جو بندہ تنگ دست ہے، جو بندہ رزق کے لیے پریشان ہے، یہ صورت پڑھے اس کے رزق کے تمام مسائل، پریشانیاں، تنگ دستیاں سب دور ہو جائیں گی۔ اس سورت کو اگر ایک بار پڑھا جائے تو 10 پاروں کا ثواب ملتا ہے۔ یہ سورت اگر 3 بار پڑھی جائے تو ایک مکمل قرآن کا ثواب ملتا ہے۔ جب آپ اس سورہ اخلاص کو 33 بار پڑھیں گے، آپ خود سوچیے اللہ پاک آپ کو کتنا نوازے گا، اللہ پاک کے کتنے قریب ہو جائیں گے، آپ اللہ پاک کے لاڈلے ہو جائیں گے۔
اگر ایک بچہ اپنی ماں کا لاڈلا ہو تو ماں اپنا تن من دھن سب بیچ کر اپنے بچے کی خواہش پوری کرتی ہے۔ آپ تو اللہ پاک کے لاڈلے ہیں، کیونکہ 70 ماؤں سے زیادہ محبت کرنے والا ہے، جس کی طاقت اور جس کی وحدانیت اور جس کی افضلیت کا عالم یہ ہے کہ وہ جس چیز کو کہے کن ہو جا تو وہ ہو جاتی ہے۔ آج کا یہ وظیفہ آپ کے لیے کن فیکون والا ہے۔ دوسرے نمبر پر سورہ اخلاص 33 بار پڑھ لیا۔ تیسرے نمبر پر آپ نے جو وظیفہ پڑھنا ہے، آپ نے سورۃ فاتحہ کا وظیفہ پڑھنا ہے۔ یہ سورت بہت خاص ہے، اور جو اس سورت کو پڑھ لیتا ہے اللہ پاک اس کی کامیابیوں کے پروانے جاری فرما دیتا ہے۔ یہ وظیفہ نہیں بلکہ دولت کا سمندر ہے۔ آپ اس وظیفے کو پڑھنا شروع کریں گے، آپ خود حیران رہ جائیں گے۔ آپ سورۃ فاتحہ کو ذرا دھیان سے ملاحظہ کریں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اهدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، آمین۔ سورہ فاتحہ کو آپ نے تسبیح کے دانوں پر یا ہاتھوں کی انگلیوں پر صرف 41 بار پڑھنا ہے۔ اور جس بندے پر اللہ پاک کا ایک بار رحم ہو جائے، کرم ہو جائے، فضل ہو جائے، ایک بار رحمت کا سایہ ہو جائے، ایک بار نظر کرم ہو جائے، ایک بار نظر رحمت ہو جائے، پھر اسے مانگنا نہیں پڑتا، ہر چیز خود مل جاتی ہے۔ وہ صرف اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھاتا ہے، اللہ پاک اس کی حاجات پوری فرما دیتا ہے، پھر وہ مستجاب الدعوات ہو جاتا ہے۔ آج آپ اس خاص وظیفے کو بتائے گئے طریقے ترتیب سے صرف ایک بار پڑھ کے دیکھیں، انشاءاللہ آپ کے معاملات میں بے شمار آسانی ہو جائے گی۔ تو پڑھنے کا طریقہ میں نے آپ کو بتا دیا، آپ نے 11 بار اللہ اکبر پڑھنا ہے، دوسرے نمبر پہ 33 بار سورہ اخلاص پڑھنی ہے، تیسرے نمبر پہ 41 بار سورہ فاتحہ پڑھنا ہے۔ یہ تینوں اعمال بتائے گئے طریقے ترتیب سے پڑھنے ہیں۔ آپ نے آخر میں 3 بار پھر وہی درود پاک پڑھنا ہے جو آپ نے عمل کے شروع میں پڑھا تھا۔ اب آپ کا عمل مکمل ہو گیا ہے۔ جب آپ یہ وظیفہ پڑھ لیں تو اس کے فوراً بعد اللہ سے رو رو کر، گڑ گڑا کر دعا مانگیں۔ جتنی آپ کی حاجتیں ہیں، جتنی پریشانیاں ہیں، سب کے لیے دعا ضرور مانگیں۔ ہمیں دعا مانگنی نہیں آتی، ہمیں لگتا ہے صرف ہاتھ اٹھا دینا، اللہ سے لفظوں کو ہیر پھیر کر کر مانگ لینا دعا ہے۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا دعا عین عبادت ہے، اور عبادت کے کچھ اصول ہوتے ہیں۔ دعا دل کی عبادت ہے، دل کی عبادت کے لیے دل کا پاک صاف ہونا بہت ضروری ہے، اور دل کی پاکیزگی گناہوں کی معافی سے حاصل ہوتی ہے۔ اپنے دل کو گناہوں سے پاک کرے، آنسو بہائے، کیونکہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ندامت توبہ ہے، گناہوں پر ندامت گناہوں کو معاف کر دیتی ہے۔ اب گناہ معاف ہو گئے، اب کیا کریں؟ اب جس پاک ذات کے سامنے اپنی درخواست پیش کی جا رہی ہے اس کی حمد و ثنا لازم ہے، اللہ کی تسبیح بیان کی جائے، دل کی سرزمین کو نرم کیا جائے۔ جب دل نرم ہو جاتا ہے نہ تو اسے دی گئی صداؤں میں بہت اثر ہوتا ہے، رد نہیں ہوتی۔ اپنی بات منوانے کا آنسو ایک بہت خوبصورت طریقہ ہے۔ جب ہمارے سامنے کوئی اپنا مسئلہ بتاتے رو پڑے تو ہم کتنے پریشان ہو جاتے ہیں، ہماری ہر ممکن کوشش ہوتی ہے کہ کسی طرح اس کی تکلیف ختم کر دیں۔ تو سوچیں ہمارا اللہ تو بہت پیار کرنے والا ہے، وہ اپنے بندے کے آنسوؤں کی لاج رکھتا ہے، اس کو اس کی رضا عطا کر دیتا ہے۔ اس لیے دعا کرتے ہوئے اپنے سچے جذبات کا اظہار کرے۔ اللہ کے سامنے نہیں رونا تو کس کے سامنے رونا ہے؟ ہمارا اللہ ہی تو ہے، وہ سب جانتا ہے، لیکن ہم سے سننا چاہتا ہے۔ اس سے باتیں کیا کریں، اپنی ہر ایک بات اس سے بتایا کریں، دل کے ارادوں سے واقف ہے، آپ کی دعا قبول فرمائے گا۔ سب سے اہم چیز کامل یقین ہے، اور کامل یقین کے ساتھ جو مانگ لیا جائے وہ مل جاتا ہے۔
اللہ کی ذات پر یقین کرنے والوں کے لیے ہی معجزے ہوتے ہیں۔ دعا ہے، رب کریم میرا سنانا، آپ کا سننا اپنی پاک بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے، آمین ثم آمین۔